بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ، یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ ظاہری شریف کو ان کو ایک ایسا لارجر دین لائف بنا دیا کہ جب وہ زمین دے رہے ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ راہیل شریف سے۔ راہیل شریف ایک نارمل ایک جنرل تھے جیسے باقی جنرل تھے۔ کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100% لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین گوز ٹو پرائم منسٹر نواز شریف۔ کہہ رہا کہ جنرل راہیل شریف، بٹ آپ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ میڈیا وہ اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا، راہیل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ زبیر صاحب جن کو گورنر سندھ بنایا گیا ہے وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو حقائق کے منافی ہیں۔ کراچی آپریشن کا فیصلہ پی ایم ایل این نے کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، نواز شریف صاحب نے، اور یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ تینوں دفعہ انہوں نے کراچی آپریشن کا فیصلہ کیا، پہلی حکومت میں بھی، دوسری حکومت میں بھی ایز پرائم منسٹر، اور تیسری حکومت میں بھی۔ ستمبر میں وہ خصوصی اختیارات دیے گئے تھے، ستمبر 2013 میں رینجرز کو، جس کے تحت کراچی آپریشن کامیاب ہوا پہلی دفعہ 25 سالوں میں۔ اور اس کی فرمائش کس نے کی تھی ان اختیارات کی فرمائش کی تھی جنرل رضوان نے، جو اس وقت کے ڈی جی رینجرز سے۔ انہوں نے کہا کہ 24 سال سے رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں، یا تو آپ ہمیں وہ اختیارات دیں جن کے تحت ہم کرمنلز پہ ہاتھ ڈال سکیں، تھانے ہمیں دیں، ان کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، پولیس میں ان کو پیش کر سکیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اے ٹی ایم اینڈ ہوا، یہ کریڈٹ ہے نواز شریف کو، اے ٹی ایم اینڈ ہوا، انہوں نے اختیارات دیے۔ پھر راہیل شریف نے ضرب عزم اور کراچی آپریشن ان کو ایک حصہ بنایا، پورا کراچی کو پولیٹیکل جو سیٹ اپ تھا اس کو ری انجینئر کیا گیا۔ جو اس وقت ایم کیو ایم لندن آپ کہتے ہیں، یہ وہ ایم کیو ایم تھی جو لندن سے بیٹھ کے پورا پاکستان کنٹرول کر لیتی تھی، ایک کال کے اوپر کراچی بند ہو جاتا تھا۔ تو شاباش دینی پڑے گی آپ کو، جنرل رضوان کو بھی، جنرل بلال اکبر کو بھی جو اب چیف آف جنرل سٹاف ہیں، جنرل نوید کو بھی جنہوں نے وہاں بیٹھ کے ایز اے ٹیم لیڈر ان دونوں جو ڈی جی صاحبان تھے ان کو اوپر سے سپرویژن بھی پرووائڈ کی اور پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی ایز کور کمانڈر کراچی۔ اب جنرل نوید ڈی جی آئی سی، اور اس کے علاوہ جنرل راہیل شریف، آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ نیچے فوج کا یونیفارم افسر کام نہیں کر سکتا، تو کریڈٹ جس کا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے۔ تو زبیر صاحب کو اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے جو حقائق کے منافی ہیں۔ جو دو خبریں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایک تو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ لیاقت جتوئی بہت سی پارٹیاں بدلنے کے بعد فارمر چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ ایک تو وہ خبر آپ کو دکھائیں گے، دوسری خبر بہت ہی مزے کی ہے، راہیل شریف کا تذکرہ ہوا ہے زبیر صاحب نے، کیونکہ آج یاد تازہ کر دی ہے، شکریہ راہیل شریف، اور جانے کی باتیں جانے دو، وہ والی باتیں دوبارہ آج انہوں نے یاد دلائی ہیں۔ ایک اور بھی راہیل ہیں پاکستان میں، اور وہ شریف بھی ہیں، راہیل شریف والے راہیل شریف نہیں ہیں، بلکہ وہ چودھری منیر کے صاحبزادے ہیں اور مریم نواز شریف کے داماد ہیں، ان کی بیٹی کی جس سے شادی ہوئی، اور ان کا رشتہ ایک اور بھی بڑی طاقتور شخصیت کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جڑ جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان ہے اس وقت بنا ہوا، کسی کے گھر بیٹی ہے، کسی کے گھر بھائی ہے، تو آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں۔ ان کے نام کے بینر، اور وہ بینر بھی بڑے مزے کے ہیں، بینر کی تحریر ہے مسلم لیگ کو بچانا ہے، راہیل منیر کو لانا ہے۔ یہ بینر ہے پورے شہر رحیم یار خان لگا دیے، چودھری منیر کا علاقہ وہی ہے۔ تو مسلم لیگ کو بچانا ہے، راہیل منیر کو لانا ہے۔ تو جو نئی قیادت جس کا تذکرہ پی ایم ایل این کر رہی ہے کہ وہ آنے والی ہے، اس میں ایک آئیں گی مریم نواز شریف خود الیکشنز کے بعد، کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ ڈان لیگ کی رپورٹ جو انکوائری کمیٹی نون لیگ نے بنائی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ براہ راست مریم نواز شریف کا اس چیز سے جو خبر لیک ہوئی تھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری ابھی تک کی اطلاع یہی ہے، رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، لیکن مریم نواز شریف کو اس میں کلین چٹ مل جائے گی۔ تو ایک پی ایم ایل این کے لوگوں کو مبارک ہو کہ ان کی نئی رہنما ہوں گی مریم نواز شریف۔ دوسرے ان کے جو نئے رہنما ہوں گے وہ ان کے داماد ہوں گے جن کا نام ہے راہیل منیر، اور تیسرے ان کے رہنما ہوں گے کیپٹن صفدر، اور چوتھے ان کے رہنما تیار ہو رہے ہیں، آج کل لندن میں پڑھ رہے ہیں، ان کا نام ہے جنید صفدر، مریم کے صاحبزادے۔ تو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چودھری جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی مبارک ہو، چودھری نثار صاحب کو بھی، خواجہ آصف صاحب کو بھی، خواجہ سعد رفیق کو بھی، کہ یہ ان کی نئی لیڈرشپ ہے
جیسے بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے رہنما، اسی طریقے سے یہ 4 لوگ 5 لوگ جن کا میں نے ابھی نام لیا، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا وہ بینر اور تصاویر، یہ PMLN کی نئی لیڈرشپ ہوگی۔ تو پروگرام میں پہلے ہم آپ کو دیں، ہم نے لیاقت جتوئی سے ایک دو سوال ریکارڈ کیے، وہ آپ کو دکھا لیں۔ لیاقت جتوئی صاحب رورل سندھ کے حوالے سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں۔ ارباب صاحب پہلے چیف منسٹر سندھ رہے، امکان یہ ہے کہ وہ بھی آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے PTI کو جوائن کر لیں، تو PTI رورل سندھ کو تھوڑا سا ٹارگٹ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیاقت جتوئی صاحب، ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے PTI کیوں جوائن کی؟ سنیے۔ سندھ کو تو تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے، ہم تو پتہ نہیں 900 سال پیچھے چلے گئے ہیں، نہ پانی پینے کا، نہ اسکول کھلے ہیں، تعلیم کا وہی حال ہے، اسپتالوں میں کوئی دوائی نہیں، ڈرینیج نہیں، روڈ نہیں، سب چیزیں صرف پیپرز پہ ہیں اور ہر چیز بڑھ جاتی ہے، کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس حالات میں ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک پاکستان کے وقار اور پاکستان کے لوگوں کے اندر بہتری آنے کی امید نظر نہیں آتی۔ غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چند لوگ امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اور عمران خان صاحب کا منشور ایک ہی ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ اس ملک سے چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں انصاف پہ مبنی ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں غریبوں کا ان کو حق ملے، ان کے حقوق ملیں اور برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کریں۔ آپ چیف منسٹر سندھ بھی رہے، واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بھی رہے، مشرف کے ساتھی بھی رہے، اب نون لیگ کا حصہ تھے، اب PTI میں آ کے کیا فرق کریں گے؟ یہ پارٹی بدلنے سے کیا کوئی بہت بڑا کمال ہوگا؟ آفس تھی مجھے کافی پارٹیوں سے اور مجھے کہا بھی گیا کہ آپ آئیں تو شامل ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سیاست کو تبدیل کیا جائے۔ یہ جو مورسی سیاست ہے اور جس طرح سے یہ 10 سال 15 سال کی حکومتیں قائم ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی تبھی ممکن ہوگی جب یہاں کوئی تبدیلی صحیح معنوں میں ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کے آتے ہوئے سندھ میں ہم لانچ کر سکیں گے PTI کو، اور صرف لانچ نہیں کر سکیں گے لیکن آپشن ایک پرووائڈ کریں گے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں ایک اچھا آپشن ہے، لوگ تنگ ہیں۔ لیکن جتوئی صاحب کیا فرق ڈالیں گے سندھ میں؟ کیا ڈیلیور کریں گے؟ آپ تو سندھ کی سیاست میں بڑے دیر سے ہیں اور بڑے تگڑے ہیں، کوئی کمزور بھی نہیں ہیں، آپ کیا فرق ڈالیں گے؟ پریزنس تب ہوتی ہے جب آپ وہاں جا کے لوگوں سے ملیں، ان کو اپنا منشور بتائیں۔ ہم ابھی لانچ کرنے جا رہے ہیں دادو سے، ہم سندھ کے ہر چپے چپے میں جائیں گے، ہر کونے میں جائیں گے، اور وہاں جا کے ہم لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ ہم آئے ہیں آپ کو اس کرپشن، اس اقربا پروری سے، اس انارکی کے سچویشن سے نکالنے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن میں انشاءاللہ PTI سندھ سے کامیاب ہوگی۔ لیکن لیاقت جتوئی صاحب، رورل سندھ سارا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پاور بیس ہے، اربن سندھ سے پیپلز پارٹی نہیں جیتی، رورل سندھ سارا پیپلز پارٹی جیتتی ہے، PML فنکشنل کی کچھ سیٹیں ہوتی ہیں، باقی کوئی پارٹی وہاں ہے ہی نہیں ہے، نون بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے، آپ کو تو میرے خیال میں زرداری صاحب کے پاس چلے جاتے تو زیادہ موقع شاید مل جاتا ڈیلیور کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی زرداری لیگ ہے جی، وہ پیپلز پارٹی تو ختم ہو گئی۔ جو بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، وہ جس دن بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے شہید کیا، اور میں تو کہوں گا کہ کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ زرداری لیگ ہے، یہ صرف چند مفاد پرست لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر الیکشن ہوگا اس دفعہ وڈیرا ورسز عوام۔ بہت شکریہ آپ کا لیاقت جتوئی صاحب۔ میں اب آپ کو لے کے چلوں گا پہلے رحیم یار خان، پھر جو آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رحیم یار خان میں ہمارے نمائندے ہیں ظہیر ملک صاحب۔ ظہیر ملک صاحب، یہ کیا بینر لگے ہیں شہر کے اندر؟ کچھ روشنی ڈالیے، بینر بھی دکھائیے، اور کہاں لگے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کچھ وہ بھی بتائیے۔ جی بالکل ندیم ملک صاحب، رحیم یار خان میں سیٹلر ٹاؤن، شاہی روڈ، عباسیہ ٹاؤن
اور گلشن اقبال مختلف علاقوں میں رحیل منیر کے جو بینر ہیں وہ لگ چکے ہیں. یہاں پہ یہ رحیم یار خان میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ مسلم لیگ کو بچانا ہے، رحیل منیر کو لانا ہے. کیا مسلم لیگ کے لوگ پرانی قیادت سے اکتا چکے ہیں؟ یہاں پہ جب ہماری مسلم لیگ نون کے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ رحیل منیر کو لانا چاہ رہی ہیں، اور چودھری منیر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ رحیل منیر صاحب جو ہیں وہ سیاست میں قدم رکھے. لیکن اس وقت رحیم یار خان کے اگر بینروں کی تعداد کی بات کی جائے تو بہت بڑی تعداد میں رحیم یار خان کے ایک پرانے کارکن ہیں رانا عمران صاحب، جن کی طرف سے یہ بینر جو ہیں پورے شہر میں آویزہ کیے گئے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحیم یار خان اس وقت جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ جاری ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رحیم یار خان لوگوں کی جو سوچ ہے رحیل منیر کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ رحیل منیر صاحب کے جو والد ہیں چودھری منیر صاحب، کیونکہ وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، نہ کوئی ان کے پاس منسٹری ہے نہ کوئی سیاسی عہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رحیم یار خان میں اگر بات کی جائے چودھری منیر صاحب کی طرف سے شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ رحیم یار خان کا، اور ان کی طرف سے رحیم یار خان گورنمنٹ کو دیا گیا، جس سے شیخ زاید ہاسپٹل، تعلیم میدان میں انہوں نے کافی کام کیا، صحت کے بارے میں انہوں نے کافی کام کیا. تو ان کو یہ کہنا تھا کہ بالکل نئی قیادت کو آنا چاہیے. پرانے لوگ کیونکہ پرانے کھلاڑی ہو چکے ہیں، ان کو رحیم یار خان کے عوام کا پورا پاکستان جو ہے وہ آزما چکا ہے. مسلم لیگ کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے رحیم یار خان کے عوام تو چھوڑ دیا، کیونکہ رحیم خان میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے پینے کے پانی کا، صحت. ظہیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ظہیر آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چودھری منیر صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بہت کاروباری شخصیت ہیں. جو رائل فیملی یو اے کی پاکستان آتی ہے، ان کے پاکستان میں جو بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے محلات وغیرہ ہیں اور ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، وہ بھی کافی زیادہ چودھری منیر لک آفٹر کرتے ہیں. کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پروجیکٹ کا بھی ایک حصہ جو کئی سالوں سے کاسٹ اس کی کوئی 39 بلین سے کوئی 120 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، وہ بھی چودھری منیر تعمیر کر رہے ہیں. اور ایک بہت ہی پاورفل پرسنالٹی جو ہے پاکستان میں، ان کے والد بھی چودھری منیر کے بزنس پارٹنر ہیں. تو ان کے نام سے کوئی چیز اگر ابھی نہیں بھی بنی تو بن جائے گی. ظہیر صاحب آپ پریشان نہ ہو. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے، خوش آمدید کہتا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب وزیر قانون پنجاب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شہلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. شہلا بی بی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے رانا ثناءاللہ صاحب آپ فرمائیے گا، مسلم لیگ کو بچانا ہے، رحیل منیر کو لانا ہے. رانا صاحب. نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب، یہ تو ایک انتخابی نعرے ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے لایا جائے اور بچایا جائے. بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی آنا ہے اسے عوام کے ووٹوں سے آنا ہے. اگر چودھری منیر صاحب کی اگر وہاں پہ خدمات ہیں اور اگر لوگ ان کو پسند کریں گے اور لوگ اپنا ووٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے جمہوریت میں نہ ایسا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اگر ایسا کہیں ہے تو اسے روکا جانا چاہیے کہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ جمہوریت کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوں. کوئی چودھری منیر کا بیٹا ہو یا کوئی کسی عام آدمی کا جو ہے وہ بیٹا ہو، اب وہ اسے الیکشن میں لڑنے کا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کا جو حق حاصل ہے. عوام کا ووٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے آنا ہے اور کس کے آنے سے کوئی چیز بچے گی اور کس کے آنے سے جو ہے وہ نہیں بچے گی. یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اچھا، ہمارے وہ نمائندے کہہ رہے تھے کہ یہاں جو مسلم لیگی ہیں پرانے، وہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو اب جانا چاہیے تو نئی قیادت کو آنا چاہیے. تو میرے خیال میں پھر رانا ثناءاللہ صاحب، چودھری نثار، خواجہ آصف، اسحاق ڈار صاحب بعد میں کھلاڑی بن جائیں، اب یا پیویلین میں بیٹھیں وہاں بیٹھ کے میچ دیکھا کریں، مصباح الحق بن جائیں، آخری سیریز کھیلیں، تو موقع دیں آگے پھر رحیل منیر. ندیم ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی نئے ہیں یا پرانے ہیں، یہ فیصلہ تو اس ملک کے عوام نے کرنا ہے. اگر ایک پرانا آدمی ہے اور وہ عوام کی خدمت صحیح کر رہا ہے اور عوام سمجھتے ہیں کہ اسے ابھی مزید خدمت کرنی چاہیے تو وہ اپنا ووٹ دیں گے، اسے کامیاب کروا دیں گے. اگر لوگ سمجھیں گے کہ نہیں جناب یہ اب اس قابل نہیں رہے یا انہوں نے خدمت کرنے کا صحیح حق ادا نہیں کیا، تو اس کے مقابلے میں کسی رحیل کو بھی جو ہے وہ منتخب کروا سکتے ہیں. وہ رحیل منیر بھی ہو سکتا ہے اور رحیل احمد بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ کسی بھی جماعت میں جو وراثت کا تصور یا جو یہ بات کی جاتی ہے، یہ دراصل جمہوریت میں یہ ہو نہیں سکتا. میں زیادہ سے زیادہ کل کو یہی کر سکتا ہوں نا، اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کر دوں گا، لیکن ووٹ تو میں نے نہیں ڈالنے، ووٹ تو لوگوں نے ڈالنے.
اس میں جو ہے وہ میرا ایک بات اور بتا دیں، پھر میں شیلا بی بی اور علی سے بھی بات کروں گا. ایک بات اور بتا دیں، پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں شریف فیملی کے اندر ڈویژنز جو ہیں وہ بڑی گہری ہوتی نظر آتی ہیں. جو فیوچر ان کی لیڈرشپ ہے، آپ نے وراثتی نظام کا تذکرہ کیا، شہباز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ تخت لاہور سنبھالے، وہ پنجاب والی سیاست میں وہ آگے آ جائے یا سینٹر میں اس کو ایک اہم رول مل جائے. میاں نواز شریف کا پورا پولیٹیکل کیپٹل مریم نواز شریف میں انویسٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سگے بھائی کو بھی اس کی جگہ دے دیں. یہ ڈویژنز جو ہیں یہ پارٹی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی؟ نہیں دیکھیں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، میں ہوں، یا کوئی اور ہو، چودھری نثار علی خان صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، دیکھیں میں آپ کو بالکل جینون بات بتاؤں کہ لیڈر اس پارٹی میں میاں نواز شریف ہے. یہ فیصلہ اس کا ہوگا، اور جس کو بھی اس نے مناسب سمجھا اور وہ جو فیصلہ کیا اس کو بالکل پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو تسلیم کرے گی، اور وہ کوئی نام بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دراصل پارٹی اگر وہ مریم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ مریم کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے پی ایم ایل این کا؟ آپ کو قابل قبول ہے؟ دیکھیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے یہ لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور یقیناً جب وہ فیصلہ کریں گے تو پارٹی سے مشاورت بھی کریں گے، اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. وہ مریم نواز کے حق میں فیصلہ ہو، وہ حمزہ شہباز شریف کے حق میں فیصلہ ہو، یا کسی اور کے حق میں فیصلہ ہو، میاں نواز شریف جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ تسلیم کرے گی، اور پارٹی کی جو ہے وہ مشاورت سے ہوگا. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اچھا علی، آپ کی اجازت سے میں پہلے شیلا بی بی سے سوال پوچھوں، آپ اس میں بعد میں اس کو سم اپ کریے گا. شیلا رضا صاحبہ، آپ فرمائیے گا یہ جو نئی لیڈرشپ ہے پارٹی کے اندر سے، وہ کس طریقے سے رائز کرنی چاہیے؟ کوئی آئیڈیلی اس کا کوئی تصور آپ ہمیں بتا سکیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی میں جمہوری قدریں پاکستان میں ایک ہی جماعت جانی جاتی تھی، اب کچھ ہے ایسی ڈیٹیریشن، لیکن پھر بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے بالکل، ایک تو یہ کہ یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے کہ پارٹی کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی کی، اور تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میری پارٹی جب بنی تو یہ واحد پارٹی تھی کہ جس کے ہاتھ میں ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تھا، اور اس کے اپنا بیسک سلوگن تھے، اور اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ آئی. تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اس کو پھر لے کے چلنا، یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کو آئیڈیالوجی سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں آتی، اس حساب سے پارٹی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ آواز بلند کریں گے تو جیسے اس وقت ملک کا مسئلہ سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں ٹیررزم ہے، دین کرپشن ہے، تو میرے لیڈر نے سب سے پہلے جو آواز بلند کی، بلاول بھٹو نے، انہوں نے ٹیررزم کے خلاف ہی کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے کہ جب محترمہ کی اسیسینیشن ہوئی، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایک بڑا لیڈر تھا پاکستان کا، بے نظیر بھٹو، بڑا نام تھا پاکستان جس سے محروم ہو گیا. اس کے بعد ایک وصیت کے کاغذ کے اوپر آصف علی زرداری پارٹی کو چیئر کر رہے تھے. پھر آصف علی زرداری کے بعد کوئی مخدوم امین فہیم نہیں، کوئی چودھری اعتزاز احسن نہیں، کوئی شیلا رضا نہیں، لیکن ان کے بیٹے کو آپ نے بنا دیا. یہ کیا ایسے ہی جو ایولیوشن کا پروسیس ہے نئی لیڈرشپ کا ایسے ہی ہوتا ہے پارٹیز کے اندر؟ پہلے وصیت اور پھر بیٹا. دیکھیے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں موسٹلی خاندان ہی جو ہیں وہ، اور یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی. شیلا رضا میں تو اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ اس کو لوگ اس طرح سے پسند کریں. علی آپ بتائیے، کیا کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر سیاست میں نہیں آپ کو آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. دیکھیں، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. یہ باتیں سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ جو خاص کر جو میڈم ہیں شہلا بی بی، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں سیاست میں، مجھے پتہ ہے، اور جیل بھی کاٹی ہے. وہ بچوں کا ان کا حادثہ ہوا، لیکن وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن انہیں تکلیف ورکر ہیں، سیاسی ورکر ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ باتیں سن کے. پھر میں یہ مائک اتار کے چلا جاتا ہوں. میرا پھر کوئی حق نہیں ہے اس سیاسی سسٹم میں رہنے کا.
کیونکہ میں مڈل کلاسیاں ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ، یہ جو میری جیب میں ہے، مجھے فخر ہے اس چیز میں کہ عمران خان چاہے کوئی اس کی سیاست سے ایگری نہ کرے، اس نے کم از کم ہمیں ایک احساس تو دیا کہ ہم میٹنگ میں بیٹھ کے اس سے لڑ لیتے ہیں عمران خان صاحب سے، ہمیں برداشت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت میں کم از کم یہ سوچ تو ہے نا کہ یار کل کو مراد سعید چیئرمین بن سکتا ہے، کل کو شہریار افریدی جو ہے وائس پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ لیکن غلط فہمی نہ ہو آپ کی، یہ نہ ہو کہ عمران کا بیٹا کہ وہ سلمان جو ہے وہ کل پارٹی کا چیئرمین بن۔ دیکھیں میں آپ کو کلیئرلی یہاں پہ اس چینل میں یہ بیٹھ کے یہ بات کروں کہ عمران خان نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر جس دن میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح ڈائریکٹلی لے کے آ گیا، اس دن تحریک انصاف بالکل آخری لمحات پہ ہوگی۔ ہم کسی ایسے فیصلے کو تحریک انصاف والے نہیں مانیں گے کہ اگر قاسم صاحب اور سلیمان صاحب صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں آ جائیں۔ عمران خان ہمارا چیئرمین ہے، اس نے ارن کیا ہے، اس نے 21 سال جدوجہد کی ہے۔ اگر عمران نے کوئی وصیت لکھ دی پھر کیا کریں گے؟ بعد میں پتا چلا قاسم کو ہی بنانا تھا، پھر کیا کریں گے؟ علی محمد خان اس قابل نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، ہائپوتھیٹیکل نہ ہوئے، یہ سوچئے کیا جائیداد تو وراثت میں جا سکتے ہیں، لیڈرشپ جا سکتی ہے؟ یہاں گئی ہے کہ نہیں جس چینل پہ ہم بیٹھے ہیں، ندیم ملک صاحب آپ اپنی صلاحیت پہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک مڈل کلاس سے رائز ہوئے ہیں، آپ نے محنت کی ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ سما ٹی وی جس پہ میں بیٹھا ہوں اس کا مالک تو اس مالک کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کرسی پہ ندیم ملک کا بیٹا صرف اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ ندیم ملک کا بیٹا ہے۔ He has to go through that rigor process۔ یہ ہے، دیکھیں لیڈر کون ہوتا ہے ندیم ملک؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو امید بندے۔ اس قوم نے امید باندھی جب انہوں نے جناح صاحب کو دیکھا، قائد اعظم، اس قوم نے امید باندھی جب انہوں نے بھٹو صاحب کو دیکھا، اس قوم نے امید باندھی ہے جو عمران خان کو دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں پلیز پاکستانی عوام، خاص کر مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لڑکے لڑکیوں کے امیدوں کا خون مت کریے یہ کہہ کے کہ میرا بیٹا لیڈر ہوگا، میں بیٹی کو لانچ کروں، میں بیٹے کو لانچ کر رہا ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایسا ہے، سوری، یہ ملک جس نے بنایا وہ سیلف میڈ آدمی تھا، علی میں تو ٹاٹ کے سکولوں سے پڑھ کے یہاں تک آیا ہوں، میں بھی ٹاٹ میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، میرے ابے کی کوئی فیکٹری نہیں چلتی لے کے گیا ہے، وہ ایمانداری سے محنت کرتے تھے، انہوں نے پڑھایا مجھے بڑی مشکل سے سرکاری سکولوں میں، اور میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ لیکن جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ بڑی جماعتوں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یا باپ کی وجہ سے ہے یا ول کی وجہ سے، ایک وصیت نامے کی وجہ سے۔ دیکھیں وی ہیو ٹو چینج دس۔ میں بریک لے لوں، جس وجہ سے ندیم صاحب عوام میں ہماری عزت کم ہو رہی ہے وہ یہی وجوہات ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آج کوئی 17 گریڈ آفیسر جو اسلام آباد میں حلال کی کھاتا ہے، اس کا بچہ جب یہ پروگرام دیکھے گا ہمارا کہ اچھا میاں صاحب کے بعد ان کی بیٹی، بیٹی کے بعد ان کا بیٹا اور پھر بیٹا، تو وہ کیا سمجھے گا؟ کیا یہ پاکستان اس عام آدمی کا نہیں جس کا باپ ادھر 16 گریڈ کی نوکری کرتا ہے، صبح 8 بجے سے رات 5 شام 5 بجے تک محنت کرتا ہے؟ آپ کیوں اس کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو؟ بریک نہ لیں بریک، میری بات سنیں۔ یہ عام پاکستانی جو پاکستان کا جہاز اڑا سکتا ہے، وہ بچیاں جو اب F-16 اڑانے جا رہی ہیں، وہ بچے جو ہارٹ کا آپریشن کر سکتے ہیں، وہ پاکستانی جو ناسا چلا رہے ہیں، وہ پاکستانی جو UK میں NHS چلا رہے ہیں، نیشنل ہیلتھ سسٹم چلا رہے ہیں، وہ پاکستانی عبد القدیر جو ٹاٹ پہ پڑھ کے ایٹم بم دے گیا، کس لینڈ لارڈ کے بچے نے آپ کو ایٹم بم دیا ہے؟ وہ پاکستان جس نے آپ کو وننگ جرنلز دیے ہیں، وہ نہیں جو بڑے خاندانوں سے آئے ہیں۔ یار آپ کیا بات کرتے ہو؟ اگر میں جرنیل بن سکتا ہوں جس کا باپ سپاہی ہو، مثال ہے نا آپ کے پاس، میں اگر ہارٹ کا سرجن بن سکتا ہوں، آئی سرجن بن سکتا ہوں، ناسا چلا سکتا ہوں، NHS چلا سکتا ہوں، میں دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو میں پاکستان کی اسمبلی میں ممبر اس لیے نہیں بن سکتا کہ میرے باپ کے پاس 10 کروڑ روپے نہیں ہے، یا میرے نام کے پیچھے شریف یا بھٹو کا ٹیگ نہیں ہے؟ ایک بریک لے لیں، اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا۔ بریک لے لیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر انہی حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ دوبارہ بھی بڑی جماعت بن کر PMLN نہیں ابھرے۔ یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن زیادہ آرگنائز بھی وہی ہیں، زیادہ تگڑے کینڈیڈیٹس بھی انہی کے پاس ہیں۔ لیکن ان کے پرانے میں لیڈرز کا نام لینا شروع کروں تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس میں 2 بڑی پاورفل فگر ہیں مرکز کے اندر، ایک کا نام ہے اسحاق ڈار اور دوسرے کا نام ہے چودھری نثار۔ دونوں کے اوپر کیا پرائم منسٹر آف پاکستان ایز اے فیوچر پرائم منسٹر ان کو غور کر سکتے ہیں کہ کل اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیں یا چودھری نثار کو وزیر اعظم بنا دیں؟ تو عام تاثر یہ ہے کہ جواب نہیں میں آئے گا، کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ان کی بیٹی میں انویسٹ ہو رہا ہے۔
اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ کی تو متبادل ہے ہی نہیں ہے کوئی نا، محترمہ بڑا لیڈر تھیں، ان جیسا لیڈر اور کوئی نہیں ہے پارٹی کے اندر. لیکن چودھری اعتزاز احسن، مخدوم امین فہیم کیا آپشن تھے؟ اللہ تعالیٰ مخدوم صاحب کی مغفرت فرمائے، بالکل نہیں تھے. ایک ول کے پیپر کے اوپر ان کے ہسبینڈ بنے، بعد میں برخودار بن گئے، جن کو بہت عرصہ بھی ان کی ٹریننگ کرنے، بتانے کہ پاکستان کے شہروں کے اور اردو کے الفاظ کیا ہیں، اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کی سیاست نے آگے چلنا ہے تو پھر بہت زیادہ چیلنجز ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، ہمیں اپنا جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنی چاہیے. پارٹیز کے اندر جن لوگوں نے 30-40 سال لگائے ہیں، کچھ ان کی بھی عزت قائم رہنی چاہیے. مجھے ایک موقع یاد ہے جب جنرل پرویز مشرف نے یہاں قبضہ کیا ہوا تھا، دونوں شریف برادران باہر تھے، ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ملنے گئے چھوٹے میاں صاحب سے. جاوید ہاشمی صاحب جیل میں تھے. انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا جاوید ہاشمی جیل سے بڑا لیڈر بن جائے گا تو میں واپس چلے نہ جاؤں پاکستان. تو وہ ایڈیٹر نے انہیں کہا کہ آپ گئے تو مشرف جیل میں ڈال دے گا. تو اس نے کہا سیخ خیر ہے، 1.5 سال جیل کٹ لاں گا، یہ نو پارٹی کا لیڈر بن کے بیٹھ جائے. یہ تھاٹ پروسیس اگر ہوگا لیڈرشپ کے اندر تو پھر آپ کی جماعتیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ پہلی بات تو ندیم ملک صاحب یہ ہے کہ جس ایڈیٹر کی آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. جس کسی نے بھی آپ کو یہ بات بنا کے سنائی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. اب آگے آ جائیں. آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے خود ہی اپنی بات کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی دلیلیں جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ ہوا میں نہیں وہ چلا سکتے. ان چیزوں نے ریئلٹی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بےنظیر بھٹو کی بات کو چھوڑیں. بےنظیر بھٹو تو جب وہ بہت بڑی لیڈر تھی. بےنظیر بھٹو کیسے بڑی لیڈر تھی؟ سب سے پہلے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی تو بڑی لیڈر بنی نا وہ. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پارٹی نے نئے لیڈر کو جو ہے وہ الیکٹ کرنا تھا یا نئے لیڈر کے اوپر اتفاق ہونا تھا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کتنے بڑے بڑے نام تھے. اور ان ناموں کی جو ہے وہ یعنی اکتوبر نومبر 1967 سے لے کے جو ہے وہ ایک دن کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی خدمات تھی. لیکن بےنظیر بھٹو ٹھیک ہے بعد میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، لیکن اس دن بےنظیر بھٹو کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس دن بےنظیر بھٹو بڑی لیڈر کیوں بن گئی؟ وہ اس لیے بن گئی ندیم ملک صاحب کہ پارٹی کا جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق تھا. کیا یہ بات رانا صاحب درست نہیں ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق کے رتھ لیس مارش اللہ کرنے کے لیے ایک بے نظیر میدان میں کھڑی تھی؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی؟ کیا اس نے اپنی پارٹی کو بچائے رکھا؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی؟ نہیں جناب ندیم ملک صاحب، میں بات کرنا چاہوں اگر آپ لوگ مجھے یاد رکھیں. اس وقت اور بھی لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں، اور بھی لوگ تھے پیپلز پارٹی میں جو لوگ جو ہے وہ بڑے حیرانی ہو رہی ہے، جیلیں کاٹ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. لیکن بےنظیر بھٹو کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کا اتفاق ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ بےنظیر بھٹو نے ڈیلیور کیا. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا تو راہول گاندھی سے بڑا جو ہے وہ وراثت کسی اور کی ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ چائے بیچنے والا جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا. بےنظیر بھٹو اس لیے سیاست میں آئیں کہ جو سارے انکلز تھے وہ بھاگ گئے تھے. کسی کو جان کا خطرہ تھا، کسی کو کچھ تھا، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ بیٹی یہ ایک پرخطر راستہ ہے، آپ اس پہ نہیں چل سکو گی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ اپنے لیے منتخب کیا ہے. اور پھر وہ آسان راستہ نہیں تھا، اس پہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جو ہے وہ چل سکتی تھی کیونکہ سارے انکلز بھاگ گئے تھے اور اس نے اکیلے جنازہ اٹھایا. کتنے لوگ تھے بھٹو کے جنازے میں یہ سب کو یاد ہوگا. ضیاء نے پابندی کر رکھی تھی. اور پھر جس طرح سے جیل میں وقت گزرا، جس طرح سے بیگم نصرت بھٹو نے سر پہ لاٹھیاں کھائیں، لوگوں کو تو سیاست تحفے میں مل گئی ہے کہ وہ ڈکٹیٹروں کے جو تھے وہ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے. ہم نے تو اپنی کمر پہ کوڑے کھائے ہیں. اس کے بعد بےنظیر بھٹو جب سیاست لے کے چلی ہیں تو یہ وقت آیا کہ ان کو ثابت کیا انہوں نے کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے. اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر واپس آئے، COD ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان. اور بےنظیر بھٹو کو معلوم تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا.
سارے لوگ بھاگ گئے تھے لیکن انہوں نے آ کے شہادت دی. تو اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میری پارٹی ایک منٹ اگر وہ یہ کہتی ہے ایک منٹ ندیم صاحب ایک منٹ اگر میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو یہ میری خواہش جائز ہونی چاہیے کہ میرے بچے اس راستے پہ چلیں, اور اگر میرے والدین اچھا کام کرتے ہیں تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میں اس پہ چلوں. اگر ایک رشوت خور کا بیٹا یہ خواہش کرے کہ اسے رشوت لینی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے, لیکن میری پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس اس کے بڑوں کے فٹ اسٹیپ موجود ہیں. تو اگر ایک ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ایک وکیل کا بچہ وکیل بننا چاہتا ہے, تو سیاستدان کا بچہ بھی اگر آ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو انڈونیشیا کی لیبیا تک اور چائنا یہ سارا خطہ جو ہے اس کی سیاستی جو ہے وہ نیوکلیس کے گرد ہوتی ہے. آپ پورے گاندھی خاندان کو دیکھ لیں, آپ سویکارنو کو دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میری پارٹی میں ابھی تک ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسے علیم اور اس کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کیونکہ یہ بچوں میں ہوتا ہے. کیونکہ میں جب چھوٹا تھا میرے ماموں آرمی میں تھے, جیل بھی انہیں کاٹی, سارا وہ لڑے وغیرہ سارا جو بھی تھا ان کا قربانی جو بھی ان کی ہے اس پہ میں نہیں جاتا. محمد علی, میجر محمد علی, اس کو بچپن میں دیکھا, میں سوچا یار میں بھی آرمی میں جاؤں, خواہش تھی. پھر اللہ نے کچھ اور منظور کیا تھا. اسی طرح کوئی پولیس میں, کوئی کچھ بھی. سوال یہ ہے کہ آج جو جنرل باجوہ ہیں ہمارے چیف ہیں, یا جنرل راحیل جو چلے گئے ہیں, اللہ ان کو عزت دے, اللہ نے عزت دی, ہمیں بھی عزت کرنی چاہیے. کیا جنرل راحیل یا جنرل باجوہ کا بیٹا صرف اس وجہ سے کہ وہ جنرل باجوہ کا بیٹا ہے کل کو وہ کور کمانڈر کانفرنس لیڈ کرے گا؟ نو. He has to qualify ISSB. He has to go to Kakul, go through the rigor. He has to face the music. He will prove himself. کرے گا. میرا باپ ولی محمد صاحب جو تھے مرحوم, وہ ایک میجسٹریٹ تھے, وہ سول سرونٹ تھے. ان کی خواہش تھی میں CSS کروں. کیا میں ان کی کرسی پہ ایز اے میجسٹریٹ ڈائریکٹ بیٹھ جاتا؟ مجھے محنت کرنی چاہیے تھی نا, مجھے محنت کرنی پڑی. I had to do engineering and law, اس کے بعد میں ادھر پہنچوں. اگر میں آج MNA ہوں تو کیا عمران خان نے میرے منہ میں جو ہے وہ سونے کا چمچہ دیا ہے؟ میں ذیلی صدر بنا, میں ورکر تھا, الیکشن لڑا. سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا سیاست کرے. بالکل بلاول صاحب سیاست کریں, لیکن تاج حیدر کیوں نہ لیڈ کرے, چودھری اعتزاز کیوں نہ لیڈ کرے, کیونکہ وہ عام پاکستانی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کانسیپٹ کو بدلیں, اس کانسیپٹ کو بدلیں, پاکستان کو اوپن کریں. پلیز گیو ووٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان. میں نے ایک دھوبی کی دکان پہ لکھا ہوا پڑھا تھا آج سے بہت سال پہلے, تو میں وہ اپنی بہن کو, بڑی بہن کو بتا دوں, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو, وہ سن لیں جو میں نے پڑھا تھا. ایک دھوبی کی دکان پہ ادھر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ a leader is a person who takes his nation from a place where they are to a place where they have never been before. This was what Jinnah did. بلاول بھٹو جیسا بہادر لڑکا ڈھونڈ رہی ہوں اس وقت پاکستان میں جو ماں کا جنازہ اٹھانے کے بعد کہے کہ دہشت گرد دہشت گرد. مجھ سے مت لڑیں, میں عام پاکستانی ہوں, مجھ سے مت لڑیں. مجھے مارنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. دیکھیں میں آپ کو پلیز میری بات سن لیں. دیکھیں میری بات سن لیں پلیز. آپ کے پاس بہت وقت ہے, آپ لوگ اقتدار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں ایک دفعہ موقع ملا ہے, ہمیں اپنے دل کی بات کرنے دیں. ہو سکتا ہے پھر یہ استعمار, یہ پیسے کی سیاست علی محمد کو ادھر نہ آنے دے. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں, میرے لیے لیڈر وہ بڑا نہیں ہے جس نے جتنی جدوجہد کی ہے. میرے لیے لیڈر وہ ہے جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ power corrupts and absolute power corrupts absolutely. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. طاقت آپ کو بے نقاب کرتی ہے, پیسہ آپ کو بے نقاب کرتی ہے, شہرت آپ کو بے نقاب کرتی ہے. ایک آدمی نے سٹرگل کی, سوال یہ ہے کہ جب طاقت ہاتھ میں آئی پھر اس نے کیا کیا؟ ندیم ملک کیا اس نے پھر عوام کو ریلیف دیا؟ سوری, یہاں پہ آپ کی لیڈرشپ فیل ہو رہی ہے. ایک سوال مجھے شہلا سے پوچھ لینا. شہلا, عرفان اللہ مروت ایک نام ایسا ہے جس کے ہاتھوں شہلا رضا ہوں گی, راحیلہ اٹوانا ہوں گی, کئی اور مسائل ہوں گے پارٹی کے اندر. کیا بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی کنٹینویشن, اگر وہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں پارٹی نے اپنے اندر ایبزارب کی تھی, تو یہی تھی کہ اس کو آصف علی زرداری پارٹی کا حصہ بنائے اور اگلے دن بیٹی ہاتھ کھڑی کرے کہ نہیں ابا جی ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے, تو پھر وہ واپس ہو؟ کیا یہ اس طریقے سے لیڈرشپ بن رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو جب MRD بنی ہے تو وہ سارے لوگ MRD میں شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر مٹھائیاں بانٹی تھیں. وہ لوگ جو سارے ضیاء کے ساتھ تھے, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں بنائی گئی تو یہ میں یہی آپ کو سوال کا جواب دے رہی ہوں
کہ جب بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے MRD بنائی تھی تو ہر اس کو ساتھ لیا تھا جو تمام پولیٹیکل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست اور ذوالفقار علی بھٹو کی دشمنی میں ضیاء سے مل گئی تھیں. لیکن MRD جب بنی تو پہلی فتح ہماری یہی ہوئی تھی کہ اس نام کا مقصد ہی یہی تھا کہ جی ملک میں جمہوریت تو عرفان اللہ مروت کو آپ کو بڑی عزت سے جماعت میں لینا چاہیے تھا, پھر اس کے خلاف پروٹیسٹ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, غلطی کر لی پھر تو. دیکھیے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی, میں نے نہیں کیا, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عرفان اللہ مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو ان کی ایفیلیشن رہی اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھی, اور اس ایفیلیشن کے تحت انہوں نے جو اختیارات کا استعمال کیا وہ نہیں تھا صحیح. اور اگر وہ کسی موومنٹ پہ وہ جوائن کر رہے ہیں کوئی دوسری پارٹی تو ان کا بریک لے لیں جی, بریک قریب آ گیا, رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھتے ہیں, ایک شارٹ بریک لے لیں. ویلکم بیک. دوبارہ آپ کو رحیم یار خان لے کر جاتے ہیں جہاں پر اس وقت ایک رحیل شریف ہیں اور ان کے بینر لگے ہیں. یہ رحیل چودھری منیر کے بیٹے ہیں, رحیل منیر, ان کے بینر لگے ہیں. شریف فیملی سے ریلیٹڈ ہیں, مریم کی صاحبزادی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بیاہ ہوا ہے, اور دوبارہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ظہیر کہ اس دفعہ جو اب اگلے الیکشن جب بھی آتے ہیں 2018 میں, تو یہاں سے پھر رحیل منیر جو ہیں وہ ایک لیڈر بن کر ابھریں گے؟ جی بالکل ندیم ملک صاحب, رحیل منیر کے لیے دیکھیں کوئی چیلنجز اتنے خاص تو نہیں ہوں گے, کیونکہ آلریڈی ان کا جس فیملی کے ساتھ ہے ان کا سیاسی اثر رسوخ کافی ہے. اس شہر میں نون لیگ کا گڑھ گنا جاتا ہے اس شہر کو, لیکن اگر یہاں پہ نون لیگ کی بات کی جائے بظاہر تو نون لیگ کا ایک دھڑا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اس وقت رحیم یار خان میں جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک یہاں پہ جو حصہ ہے وہ سینیٹر جعفر اقبال گجر صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کے بڑے سینئر رکن ہیں, ان کا ہے. دوسرے جو اس وقت میاں امتیاز صاحب MNA ہیں وہ گروپ ہے. اگر دیکھا جائے رحیل منیر کے لیے چیلنجز تو ہوں گے کیونکہ ان کا سیاسی کوئی تجربہ نہیں ہے, لیکن اگر سیاسی خاندان کی بات کی جائے تو ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ سیاسی خاندان سے ہے, میاں نواز شریف فیملی سے ہے, کلثوم نواز سے ہے. ان کے والد صاحب کی جو وش ہے وہ نہیں ہے کہ رحیل منیر جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھے, کیونکہ ہماری نون لیگ بڑے سینئر ذرائع سے بات ہوئی, انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا. جی بہت شکریہ آپ کا ظہیر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ بھی کیا, تصاویر بھی دکھائیں جو اس وقت شہر سارے میں لگی ہیں. رانا صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے, آپ سے بھی چاہوں گا کہ کچھ ریمارکس دیں اس کے اوپر پاکستانی سیاست اور جمہوری قدروں کو فروغ دینے کے حوالے سے. جی دیکھیں, اس میں ندیم ملک صاحب جو بات لیڈرشپ کے حوالے سے ہو رہی تھی, علی محمد خان صاحب تو جو ہے نا وہ تو ایک اپنا ان کا سٹائل ہے PTI کہ انہوں نے جو ہے وہ جذباتی تقاریر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو شاید ان چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ نہیں, اور جس طرح سے یہ کہیں گے اس طرح سے لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جماعت کے اندر اس فرد کے اوپر کنسنسس ہو اور سارے لوگ اس کے اوپر متفق ہوں, اور اس کے بعد جو ہے اس اتفاق کو انڈورس کریں اس ملک کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا راہول گاندھی کے جو ہے وہ نہرو کا نواسا ہونے میں کوئی جو شک شبہ ہے, لیکن وہ نہیں چلا. اس کے مقابلے میں ایک چائے کے کھوکھے پہ چائے بیچنے والا کا بیٹا جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا. ہاں بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ایک سکسیسفل ایکسپیرینس رہا, اس نے اپنے آپ کو پروو کیا اور اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے ایک بڑا لیڈر ہونے کا جو ہے وہ نام حاصل کیا. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد بالکل وہ جو ہے وہ کامیاب ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں کسی ریلیٹڈ یا ان ریلیٹڈ بندے کے اوپر کنسنسس ہو جائے 100 بار ہو جائے, اگر اس ملک کے عوام اس کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وراثت ہے یا یہ ان کے اوپر نافذ کیا گیا ہے. رانا صاحب 2018 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے اندر کم از کم کچھ اور نہیں تو ہم ایک نام کا اضافہ تو ضرور دیکھیں گے ڈیفینیٹلی, اور وہ ہوگا مریم نواز شریف کا نام. نہیں دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, مریم نواز کا اپنا فیصلہ ہے. اگر آئے تو ان کو آنا چاہیے, تو ان کو روکا تو نہیں جا سکتا ان کو.
یعنی کسی کو آپ ندیم شہلا ملک کچھ صاحب کہہ اس رہی ہیں، میں بنیاد آپ کی کے بات اوپر نہیں سن اگر پایا۔ آپ اس شہلا بات کچھ پر کہہ رہی روکا ہیں جا آپ سے، سکتا ہے جی کہ کہہ کوئی رہی کسی اگر کا وہ آنا بیٹا ہے چاہتی یا ہیں بیٹی ہے تو پالیٹکس لہذا میں تو وہ وہ جو ہے ایک وہ پراپر الیکشن چینل لیں گی نا لڑ نہیں کہ وہ سکتا۔ الیکشن لڑیں گی۔ اگر کسی کے بچے سیاست کرنا چاہتے ہیں اپنے والد سے امپریس ہو کر، اب اگر کسی کے بچوں کو اپنے والد میں وہ خوبی نظر نہیں آتی کہ وہ جوڑ کے چل سکتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور وہ ان کی سیاست سے متفق نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا بچہ ہے اور اس کو سیاست میں آنے کا شوق ہے اور اس کا باپ بھی سیاستدان ہے، تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن اس کو لوگوں سے ووٹ تو لینے ہوں گے اور لوگوں کے پاس جانا ہوگا۔ کلوزنگ ریمارکس لے لیں، بالکل اینڈ آ گئے شہلا، کلوزنگ ریمارکس علی آپ سے۔ تو اس کو پروف کرنا ہوگا۔ شہلا بالکل اینڈ ہو گیا پروگرام کا۔ یہ کہوں گا ان سب لوگوں سے کہ یہ ملک ایک عام پاکستانی نے بنایا تھا جس کا نام محمد علی جناح تھا۔ عام پاکستانی ہیں ہم بھی۔ وہ قلم کا مزدور تھا، وہ وکیل تھا، اس نے محنت کی۔ علی محمد صاحب جس دن عمران خان صاحب نے سیاست ختم کی، اللہ ان کی زندگی کرے، اس دن تحریک انصاف جو ہے نا کم از کم جو ہے نا وہ 13 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ۔ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو دیتے، صرف اس وجہ سے اپنے بیٹے کو اس شورا سے ہی باہر کیا کہ تم عمر کے بیٹے ہو۔ اور میں صرف آخر میں اتنا کہوں گا، مجھے نہیں پتا لیڈرشپ کے معیار کیا ہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ عوام میں سے ہوں، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جہلم میں آج بھی پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے باہر 80 مزدور، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف میں اگر کوئی آدمی بات کرے تو عمران خان اسے کہتا ہے کہ کمرے سے نکل جاؤ، لیکن وہ اس کے باوجود کمرے سے نہیں نکلتا اور اگلے دن آگے ٹی وی پہ پھر جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب اور ہمائندہ ظہیر ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ لیاقت جتوئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔